السلام علیکم لیو دوستو، آپ کو پتہ ہے آپ کا سائن جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب لوگوں کا ہے۔ اب کامیابی کی اپنی تعریف ہے کس قسم کی، یہ تو ہر شخص کے نزدیک فرق ہوتی ہے، لیکن اگر طاقت کے حصول سے متعلق یہ کہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نمایاں ہونا، زندگی میں اہم مقام حاصل کرنا ان کی خواہش ہوتی ہے، اور اسے رائل پلینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں بہت سے بادشاہ گزرے، بہت سے حکمران ایسے گزرے جن کا یہ سائن تھا، اور نیچر خود بخود ان کو وہاں پہ لے کے آتی ہے۔ اور ویسے چونکہ آپ کی سرشت میں پاورفل ہونا، نمایاں ہونا، طاقت حاصل کرنا، رول کرنا یہ ہوتی ہے، تو وہ جسے کہتے ہیں لا آف اٹریکشن، جس چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ ہو کے بھی رہتی ہے، بشرطے کہ آپ ویسی محنت کرنے والے ہوں۔ یہ وقت اس طرح کی انڈیکیشن میں ہے کہ جہاں پہ جا کے میں دیکھتا ہوں آپ کے لیے بڑا اہم ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیو، اور میں بلکہ اس کا آغاز ہی ان لوگوں کے ساتھ کروں گا جن کا تعلق ڈائریکٹ سیاست سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب 10ویں گھر میں جوپیٹر ہوتا ہے تو یہ آپ کے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کرتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں لے کے آتا ہے، لیکن یہ 21 سپٹمبر تک، یعنی 14 سے 21 سپٹمبر تک شاید اس طرح کا ہو جہاں آپ کو بظاہر دکھائی دے کہ شاید کام اس طریقے سے نہیں ہو رہے جس طریقے سے آپ کی خواہش تھی۔ یہاں تھوڑی سی مشکلات بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہوئی دکھائی دی، لیکن ایک بڑا چھوٹا سا فیز ہے جو خود بخود ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مارس آپ کے جسے کہتے ہیں کہ 3rd ہاؤس میں بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ سے آپ اپنی کسی کمپین یا اپنے پروجیکٹ یا بزنس کے سلسلے میں اگر کہیں باہر جانا چاہتے ہیں تو جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ضرور کنفرم کیجئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں یہ دکھائی دیتا ہے کہ شاید آپ کی کاوش کامیاب نہ ہو۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جناب میں نے ایسی بات کر دی اور آپ نے اسے دل میں بٹھا لیا اور جناب اچھا بھلا ٹکٹ لیا تھا لے کے بیٹھ کے، نو، میں بزنس کرتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میرے پاس آنے والے میرے کارپوریٹ کلائنٹس بھی ہیں، سارا کچھ ہے، ہم کبھی وقت کو روکتے نہیں ہیں، وقت اسی طرح چلتا ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ وقت کی رفتار کوئی تھام نہیں سکتا، البتہ ہم اپنی رفتار تھوڑی سی سلو ضرور کر سکتے ہیں اور احتیاط اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ان بزنس کے سلسلے میں جن لوگوں سے آپ کا تعلق ہے، ملنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، تو ریکنفرمیشن کرنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر رائے گاہ نہ جائے، آپ کی کاوش رائے گاہ نہ جائے، پیسہ بلا وجہ زیادہ خرچ نہ ہو، اور خاص کر ایسے افراد جو انٹرنیشنل ٹریول سے متعلق ہے ان کو میں یہ ضرور کہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کمٹمنٹ کسی نے دی ہے کہ آ جائیں، کانٹریکٹ سائن ہونے والا ہے، پیمنٹ ریسیو کرنی ہے، ریسیو کرنے کے لیے آپ جب جاتے ہیں تو وہاں کیونکہ ایک پلانٹ اینٹی کلاک وائز جب ہے تو یہ بعض کا کیئرلیس قسم کی اوپینین آپ کو دیتا ہے، غیر محتاط رائے آپ کو دیتا ہے، جہاں پہ آپ احتیاط کا تقاضا نہیں کرتے بلکہ خود بخود بولڈ ہوتے ہیں اور قدم اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ زیادہ ذرا سا احتیاط والا سلسلہ ہے، کنسرن رہیے گا سفر کرنے سے متعلق، لوگوں سے ڈیل کرنے سے متعلق۔ سیاست کی بات ہوئی تھی تو سیاست کا تعلق ڈائریکٹلی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ایسے افراد جو الیکشن میں آتے ہیں، عوام کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، تو یہاں میں یہ بتاتا چلوں یہی وہ وقت ہوتا ہے سزا و جزا کا۔ اب یاد کیجئے کہ اگر آپ پاور میں تھے تو جب پچھلے پیریڈ میں آپ کے پاس پاور تھی تو آپ کا اپنے حلقے میں اپنے عوام کے ساتھ کتنا رابطہ تھا؟ کیا اس وقت ان کی پرابلم ان کے ساتھ تھے؟ اگر تھے تو فخر سے جائیے، اگر نہیں تو پھر آپ کے لیے شرمندگی کا سبب بھی ہوگا، اور یہ وقت اسی طرح کی انڈیکیشن دیتا ہے کہ جہاں شاید خواہشات توقعات آپ کی حسب معمول یا حسب خواہش پوری نہ ہوں۔ جناب پروموشن سے متعلق ایسے خواتین و حضرات جو گورنمنٹ جاب سے متعلق تھے جن کی توقعات تھی، ان کے لیے بھی جناب یہ وقت بظاہر تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا بورڈ، ایسی میٹنگ جس میں آپ کے لیے کوئی فیصلہ ہونا تھا تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا۔ آپ کا اسٹیٹس ہاؤس بہت اچھا ہے، ڈیلے ہوگا لیکن انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہتری ہونی چاہیے، بھلے دیر سے ہونی چاہیے، تو بہتری کی توقع رکھیے گا۔ صحت سے متعلق میں یہ کہوں تو آپ کو ذرا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی کھانے پینے سے متعلق۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سائن میں انڈیکیشن جو آ رہی ہے تو اس میں تھوڑی سی بیماری کی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔
بیماری کے پوائنٹ آف ویو سے شارٹ ٹرم جیسے فوڈ پوائزننگ یہ ایشوز بن سکتے ہیں آپ کے. اپنا خیال رکھیے گا کھانے پینے کا خاص کر, اور لیٹ نائٹ کھانے کو احتیاط کیجیے گا, کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو جب یہ دیکھتا ہوں تو فوڈ ہیبٹس کچھ اس طرح کی جو تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اپنے کمٹمنٹ یا کام کی وجہ سے آپ کو وقت پہ کھانے کی شاید ضرورت نہیں, وقت نہیں مل سکا, اس کی وجہ سے آپ کا روٹین خراب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی جس سے معدہ متاثر ہو سکتا ہے. مالی معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی صورتحال بہت بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. البتہ ایکسپینشن, اگر بزنس میں کاروبار میں اگر آپ کوئی ایکسپینشن کرنے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کو انویسٹمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو وہاں ذرا سا سلو ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا وقت لیں, آہستہ آہستہ گرو کریں, فوری طور پہ کوئی بڑے سٹیپ مت اٹھائیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا پلان چینج کریں, اپنے پلان کو اسی طرح ہی رکھیے گا, لیکن دھیمے قدموں کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, آہستہ آہستہ, جسے کہتے ہیں نا بیبی سٹیپس کے ساتھ آپ آگے بڑھیے گا. جی تھوڑا سا وقت ہے جو ذرا سا آپ کے لیے کنسرن لے کے آتا ہے. یہ تقریباً مہینے ڈیڑھ مہینے میں اس میں تبدیلیاں بھی آئیں گی. وہ جب وقت آئے گا, ہم تو ویکلی آپ کے ساتھ ہیں, میں پھر بھی آپ کو اس وقت کے مطابق آپ کو انفارم کر دوں گا. جناب اسی سے متعلق ایک چیز اور بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, پیرنٹل سائیڈ, ماں باپ کے سلسلے میں اگر آپ کی کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں یا کنسرن ہے تو وہ ایک اہم سلسلہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. خاص کر فیمیل رشتے جیسے والدہ, بڑی بہن, دادی, نانی, یہ جو رشتے ہیں ان سے متعلق آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر ان کی طرف سے کوئی آپ کو مدد مانگی جائے یا ان کو آپ کی ضرورت ہو تو ذرا اپنے آپ کو وقف کر دیجیے گا, یہ آپ کے لیے بہتر بھی ہوگا. جناب یہ ہے صورتحال آنے والے وقت کی جو ہم نے آپ سے بتائی. اسی کے ساتھ ساتھ جانے سے پہلے میں پھر آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, تاکہ اچھے پلان لے کے آپ کی سجیشن کے ساتھ مزید پروگرام کو امپروو کر کے کوئی نئے سیگمنٹس ایڈ کر کے آپ کے ساتھ پیش ہوں. تب تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ یعنی 4 ویک میں سپٹمبر کے. خدا حافظ.